پورا پلان رکھتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس سے ہمارے پانی کا بڑا مسئلہ بھی حل ہوگا. انڈسٹریل ویسٹ ری یوز ہو سکے گا 70-80% تک پہلے مرحلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولوشن بھی کم ہوگی. جب یہ کوریڈور لائٹ ریل سسٹم سے چلیں گے، میٹرو ٹرینز چلیں گی، تو خود بخود جو ڈیزل اور پیٹرول کے نتیجے میں، فیول کنزمپشن کے نتیجے میں پولوشن ہوتی ہے وہ کم ہوگی. یہ جو بوٹل نیکس بنی ہوئی ہیں، ان بوٹل نیکس پہ جب ٹریفک جیم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو پولوشن پھیلتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، قوم کا وقت برباد ہوتا ہے، مین آورز تباہ ہوتے ہیں، جو صلاحیت ہوتی ہے، جو آدمی کے اندر پروڈکٹیوٹی کی اور انرجی ہوتی ہے، وہ ساری ٹریفک کے ازدحام میں ختم ہو جاتی ہے. تو پوری قوم کی جو انرجی اور پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بھی بچائیں گے، اور جو پاکستان میں اس کے نتیجے میں پیٹرول کی امپورٹ میں جو کمی ہوگی اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ ہوگا. ہمارا یہ ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے پر جو چلے گا وہ حکومت کرے گا، اور ورنہ وہ نہیں کر سکے گا. جماعت اسلامی بلاک ووٹ لینے جا رہی ہے، اور مجھے تو یہ قرائن بھی مل رہے ہیں کہ اب یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے. جماعت اسلامی کی مقبولیت یہ ٹریول کر رہی ہے، حیدرآباد جا رہی ہے، اس سے آگے بڑھ رہی ہے. اور ہم نے جو سروے عوامی رائے کے دیکھ رہے ہیں اس میں خاص طور پر سندھ اور سندھی اور بلوچ عوام، ان میں تیزی سے پیپلز پارٹی غیر مقبول ہو رہی ہے. وہ صرف وڈیرا شاہی طاقت سے مسلط ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اس زمانے میں زیادہ دیر تک وہ ذہنوں کو پابند نہیں کر سکتے. غلامی کے اس نظام میں وہ مزید نوجوانوں کو اپنا غلام بنا کر، ذہنی غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے. اس لیے یہ زنجیریں آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہیں. کچھ وقت اس میں لگے گا، لیکن یہ بھتاری نظام، یہ جاگیرداری اور وڈیرا شاہی نظام بھی انشاءاللہ خود سندھ کے عوام اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے. اور یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو جاتا ہے کہ اس نے شہری اور دیہی دونوں وڈیروں کو بے نقاب کیا ہے. اس نے شہر کے اوپر قبضہ کرنے والے ان لوگوں کو بھی بے نقاب کیا ہے جنہوں نے مہاجر سیاست اور سندھی سیاست کے شکنجے میں سندھ کے عوام کو کس کے دونوں کا نقصان پہنچایا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم سے تعلیم، روزگار، صحت، ٹرانسپورٹ، ان تمام مواقع کو چھینا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب جماعت اسلامی ایک پاپولر جماعت کے طور پر موجود ہے. یہ ساری کاروائیاں جو قتل و غارت گری کی ہیں، یہ ٹرن آؤٹ کو کم کرنے اور آپس میں مل بانٹ کے کھانے کی سازش ہے. اور ویسے بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو لوگ پیپلز پارٹی میں ایم کیو ایم سے شامل ہوئے، ان کے آپس کے جھگڑے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا مصنوعی جنگ دکھا کر بے وقوف بنانے کا ایک عمل ہے. بعد میں ان کو سب کو ایک ہی ہونا ہوتا ہے. تو کراچی کے عوام 35 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، آج کے دور میں کراچی کا کوئی ایک نوجوان بھی ان کے چنگل میں نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ ان کو شکست فاش ہوگی. ان دونوں پارٹیوں کو ان کا کوئی مقام عوام میں نہیں ہے. انٹرمیڈیٹ بورڈ کے حوالے سے جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. کسی پارٹی نے اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا بدقسمتی سے. انتخابات لڑ رہے ہیں لیکن عوام کے ایشوز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو صرف آشیرواد چاہیے کہ ہمیں بس لا کر رزلٹ دے دیجئے، عوام ہمیں ووٹ دیں یا نہ دیں. اس کے لیے یہ چکر لگاتے ہیں، اس کے لیے یہ لوگوں سے دعوے کرتے ہیں کہ ہماری اتنی سیٹوں کی بات ہو گئی ہے اور ہماری اتنی سیٹوں کی بات ہو گئی ہے. یہ بات تو جب پتہ چلے گی، جب جو ہے وہ انتخاب ہوگا اور نتیجہ آئے گا، پھر ہم پوچھیں گے کہ کتنی بات ہوئی تھی آپ کی، اور کہا کیا تھا اور سنا کیا تھا آپ نے. یہ سب بھی پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال جو اس وقت صورتحال ہے انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کی، اس میں کرپشن اور لوٹ مار ہے. سی ایم صاحب نے جو کمیٹی بنائی اس کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے اس پوری جال سازی پر جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں کی گئی، وہ بھی سامنے آ رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ 11ویں جماعت کا جو نتیجہ یہاں پر لایا گیا ہے وہ فیک ہے، غلط ہے، تعلیمی نسل کشی ہے کراچی کے بچوں کی، اور ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع ختم کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 75% سے زائد بچوں کو فیل کیا ہے. انہوں نے 80% کیا ہے انہوں نے کامرس اور آرٹس میں، اور انہوں نے 66% کیا ہے جو اس میں سائنس میں، میڈیکل میں اور پری انجینئرنگ میں. اس طرح یہ کمولیشن کریں تو آپ یہ تقریباً 75% تک بچوں کو انہوں نے فیل کر دیا ہے. 75% بچے فیل کر کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ آگے ٹیسٹ ہی نہ دے سکیں. پچھلی مرتبہ اگر ایم ڈی کے ٹیسٹ میں تقریباً 30,000 سے زائد بچے اپیئر ہوئے تھے، تو اس مرتبہ 3,700 ہو سکیں گے. آپ بتائیے
صرف 10% بچے تو اپیئر ہو سکیں گے، ان کا موقع ہی ختم کر دیا آپ نے. وہ بچے کہ جن کی پرسنٹیج 90 80 اس سے زیادہ، ان کی پرسنٹیج آ رہی ہے 11ویں میں 33%، 40%، 60% سے کم ہوتے ایلیجیبل ہی نہیں ہوتا. اب آ جائیے آپ پری انجینئرنگ میں تقریباً 10,000 سے زائد تھے بچے، اور جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا NED کا اب وہ 13,000 بچوں نے دیا تھا، اب وہ 2,500 دے سکیں گے، 2,700 یا 2,500. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میڈیکل پہلے ہی برا حال ہے، آپ ایلیجیبلٹی ختم کر دیں گے تو بچے کتنے مایوس ہوں گے، یہ نوجوانوں کے اندر کتنی مایوسی پھیلے گی. وہ اس شہر میں نہیں رہنا چاہتے، وہ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. ان اقدامات کی وجہ سے یہ جو نوجوان دشمن لوگ کر رہے ہیں. اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی میں جب دھرنا ہم نے دیا تو ٹھیک ہے کہ کراچی میں اگر اردو سپیکنگ زیادہ ہیں تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں سندھی لوگ بھی تھے، اس میں پختون بھی تھے، اس میں جو ہے وہ بلوچ بھی تھے، ساری بچیاں آئی ہوئی تھیں، سب بچے آئے ہوئے تھے، ان کے والدین آئے ہوئے تھے، رو رہے تھے والدین کہ ہم غریب لوگ تھے، پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ان ظالموں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی ماں باپ، یعنی بہت سی ایسی خاتون تھی کہتی ہیں میں محنت کرتی ہوں، میں مزدوری کرتی ہوں، میں ماسی کا کام کرتی ہوں، لیکن اپنی بچی کو پڑھا رہی ہوں. بڑے چیمپئن بنتے ہیں نا بچیوں کو پڑھانے کے، تو ماسی کا کام کر کے بچی کو پڑھانے والے کے ساتھ جس نے بچی نے 80 اور 90% سے زائد جو ہے نمبر حاصل کیے تھے میٹرک میں، اس کو پیپروں میں بھی فیل کر دیا اور پرسنٹیج بھی اس کی 40s میں آ گئی. وہ رو رہی تھی کہ میرے لیے تو ساری دنیا ختم ہو گئی، میں کیا کروں اب. تو ہم نے الحمدللہ ان سب کا ہاتھ پکڑا ہے کہ نہیں، ہم آپ کو اس طرح مایوس نہیں ہونے دیں گے. ہم نے دھرنے کا اعلان کیا تھا جس پر CM صاحب نے ہم سے رابطہ بھی کیا اور انہوں نے میٹنگز بھی کی ہیں. لیکن میں CM صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح بات کو ٹالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو رزلٹ ہے اس کو ودہیلڈ کیا جائے، سسپینڈ کیا جائے، فی الحال اس کو روک دیا جائے، بجائے اس کے کہ لوگ پریشان ہوں اور یہ بچے جو ہے وہ انتہائی اقدامات پر مجبور ہو جائیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. یہ کہتے ہیں ہمارا کیریئر تباہ ہو گیا، ہم دوبارہ سے کیا پڑھنا شروع کریں، اور ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ بھی یہ سب کچھ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جتنی کاپیز ہیں ان کاپیز کو سیل کیا جائے. یہ قانون میں یہ بات موجود ہے کہ رزلٹ آنے کے 1 مہینے بعد یہ ڈسکارڈ کیے جا سکتے ہیں، یہ ضائع کیے جا سکتے ہیں پیپر. تو یہ بورڈ کے لوگ، اور بورڈ کے لوگ صرف بورڈ کے لوگ نہیں ہیں، ان کی سرپرستی جہاں جہاں سے ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں. حکومتی سرپرستی کے بغیر بورڈ کا یہ نظام نہیں چل سکتا. تو جب بورڈ کے لوگ یہ چاہتے ہیں اور ان کے سرپرست یہ چاہتے ہیں مہینہ گزرے اور ہم کاپیاں ضائع کر دیں، جب کورٹ پہ جائیں تو کہیں گے تو ہمیں قانونی طور پر اس کا حق حاصل ہے. تو ہم نے CM صاحب سے کہا ہے کہ وہ اس کو سیل کریں اور معطل کریں رزلٹ کو. پھر اس کا ایک میکینزم بنائے ری چیکنگ کا، تحقیقات کا، اور اگر تحقیقات لمبی ہونے کا خدشہ ہے تو ہم نے ایک پورا پیکیج بنایا ہے کہ کس طرح بچوں کو گریس مارکس دے کر آپ آگے بڑھائیں. ورنہ یہ جو 12ویں جماعت ہے اس کے لیے کیا محنت کریں گے یہ بچے، ضائع کر دو کہ تم ان سب بچوں کو، نوجوان نسل کو. تو یہ ہم جماعت اسلامی یہ نہیں ہونے دے گی. الیکشن ہے، کچھ بھی ہے، ہمارا تو یہی الیکشن ہے بھائی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ان کے مستقبل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہماری انتخابی مہم بھی یہی ہے اور ہماری جماعت اسلامی کی تحریک بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ نہیں ہونے دیں. اور انشاءاللہ ہم اس مافیا سے اپنے نوجوان نسل کی جان چھڑائیں گے. اسی لیے ضرورت ہے کہ جماعت اسلامی حکومت میں آئے. بہت تماشا ہو گیا اور ہم حکومت میں آنے کے لیے ہی مہم چلا رہے ہیں. آئیں گے اور اپنی شرائط پر آئیں گے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آئیں گے انشاءاللہ، تاکہ ان کے اوپر کوئی شبخون ان پر نہ مار سکے، کوئی ان کو جو ہے وہ ان کا راستہ نہ روک سکے. خود محنت نہیں کرتے تو الگ بات ہے، لیکن اپرچونٹی ختم نہیں ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ ہم انتخابات میں تو بہت کہتے ہیں، کیا کراچی کے بچوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اسے لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. یہ تعلیمی لیول پلینگ فیلڈ کہاں ہے؟ غریبوں کو تو آپ نے پہلے ہی فارغ کر دیا. مڈل کلاس آہستہ آہستہ برباد کر رہے ہیں آپ، ان کی دسترس سے بھی اعلیٰ تعلیم چھن رہی ہے. سرکاری اسکول تباہ حال ہیں، اس میں کوئی پڑھانا نہیں چاہتا. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ تعلیمی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس کو ہونا چاہیے. کیا صحت میں لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ امیروں اور غریبوں اور مڈل کلاس کے لوگوں کو یکساں اپنی صحت اور علاج کے مواقع مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے. ہم ان تمام چیزوں میں لیول پلینگ فیلڈ لائیں گے انشاءاللہ. تو یہ انٹرمیڈیٹ کے مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے.
ہماری کمیونیکیشن سی ایم ہاؤس سے ہو رہی ہے. اگر ہمیں لگا کہ یہ ٹال مٹول ہے تو اس پر ہم پھر راست اقدام بھی کریں گے. جو ہمارا پرامن مزاحمت کا حق ہے وہ ہم کریں گے, چاہے انتخاب والے دن مجھے سی ایم ہاؤس پہ ہی بیٹھنا پڑے. ہوتا رہے گا انتخاب, پورے کارکن چلائیں گے, میں بیٹھ جاؤں گا سی ایم ہاؤس پہ, وہیں سے مہم چلے گی, وہیں سے لوگوں سے رابطہ رہے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ انتخابی گہما گہمی میں ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیں, یہ نہیں چلے گا. اسی طرح سے یہ KIHD کا معاملہ, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز, یہ نعمت اللہ خان صاحب کا بہت بڑا تحفہ تھا. 4 سال کے لیے نعمت اللہ خان آئے تھے. آپ ویژنری لیڈرشپ دیکھیں, شہر کا باپ بن گیا تھا, سایہ بن گیا تھا وہ شخص, اس لیے کہ اس کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا. اور یہ جماعت اسلامی ہے. اس نے 32 کالج بنائے. نعمت اللہ خان نے اپنی ٹیم کے ساتھ, ٹیم تھی ان کے پاس, انہوں نے جو کالجز سے اس کے ڈگری پروگرام میں BCS کو شامل کیا, بیچلر آف کمپیوٹر سائنس. آج سے 20-25 سال پہلے کا ویژن دیکھیں آپ. آج آپ کمپیوٹر اور اس کی اہمیت اور یہ سب دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ڈگری پروگرام اس پر شروع, ہزاروں بچے پڑھ گئے 500 روپے فیس میں. کیا آدمی, کیا شخص, یہ جماعت اسلامی ہے. اس ویژن کے ساتھ اختیارات اور جب وسائل حکومت کے, سندھ کے اور وفاق کے ہوں گے تو اس شہر کو کیا ہم اسی طرح رسوا ہونے دیں گے؟ پھر انہوں نے ہارٹ ڈیزیز کا جو انسٹیٹیوٹ یہ جو بنایا, یہ ہاسپٹل ہے, کتنے بڑے علاقے کو یہ ایڈریس کرتا ہے, کیٹر کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا تھا. پھر اس کو سیاست بازی کے نظر کیا جانے لگا, پھر اس کی تباہی کی جانے لگی, اور 15 سال سے مسلسل سندھ حکومت کی نظریں ہیں کہ اس پر قبضہ کر لیں. اور یہ فریضہ انجام دینے کے لیے کراچی سے تعلق رکھنے والے قبضہ میئر صاحب جو ہیں تو کراچی سے, لیکن مائنڈ سیٹ وڈیرا شاہی کا ہی ہے, کیونکہ پارٹی تو ظاہر خاندان اور وڈیروں کی پارٹی ہے, تو وہ مائنڈ سیٹ کیسے تبدیل ہوگا؟ اور اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ نرسنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے, جس کی آپ مطلب کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے, جب مفاد عامہ کے لیے کوئی چیز گورنمنٹ سیکٹر میں بنائی جاتی ہے اس کی کوئی کمرشل ویلیو نہیں ہوتی, اس کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کے لیے. لیکن 2.5 لاکھ روپے مہینہ میں اس پورے انسٹیٹیوٹ کو ایک ایسی پارٹی کو دے رہے ہیں جس کا 11A وغیرہ میں کوئی ایک کمرے کا آفس ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ قبضہ نظام ہے, قبضہ. اور پھر اس کو مزید قبضہ کر کے لوگوں کے لیے ناممکن بنائیں گے, خود کرپشن کریں گے, لوٹ مار کریں گے. یہ نہیں ہونے دیں گے ہم. آج بھی ہمارا احتجاج ہو رہا ہے, اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں, پچھلی میٹنگ میں بھی کم از کم 5 پروفیسرز نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود قبضہ میئر صاحب کراچی دشمنی کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, اور اس بات پر کہ جناب دوسری پرائیویٹ پارٹی کو دیں گے تو وہ نرسنگ ہاسپٹل چل جائے گا. اور بھائی تم نے سارے وسائل لوٹے ہوئے ہیں, کھائے ہوئے ہیں. 15 سال سے 214 ارب روپے کا بجٹ تمہاری پارٹی کے پاس ہوتا تھا, اور تم یہ کہتے ہو کہ KMC کے پاس پیسے نہیں ہیں, بجائے اس کے کہ تم آکٹرائز ضلع ٹیکس میں ہمارا پورا حصہ دو, موٹر وہیکل ٹیکس میں حصہ دو, تم PFC ایوارڈ کرو. تم رونا روتے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ ڈرامہ کر کے تم ہمارے کراچی کے اداروں کو بیچ رہے ہو. یہ نہیں کرنے دیں گے. یہ پہلے مرحلے پہ کسی NGO کو دیں گے جعلی قسم کی, دوسرے مرحلے پہ پھر اس کو مزید پرائیویٹائز کریں گے. تو کیا فائدہ ہوا؟ پرائیویٹ سیکٹر میں تو کام کر رہے ہیں لوگ بہت سارا, اور NGO سیکٹر میں بھی کر رہے ہیں. تو اگر سارے سرکاری اداروں کو NGO کو چلانا ہے اور کرپشن آپ کو کرنی ہے تو ٹیکس عوام سے کیوں لیتے ہو پھر؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس KIHD میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونے دیں گے, اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ہیرس کیا جا رہا ہے وہاں کی انتظامیہ کو, باقاعدہ ان کو جو ہے وہ بلا کے دفتر میں بٹھا کر دباؤ ڈال کر. ظاہر ڈاکٹرز ہیں, وہ کوئی سپاہی تھوڑی ہیں کہ ان کے مقابلے میں بھی وہ کہیں گے کہ تیسی کم تیسی ہم گولی چلا دیں گے. وہ ڈاکٹرز ہیں. ان ڈاکٹرز کو جب آپ اپنے آفیسز میں بلا کر دباؤ ڈالو گے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہو اس شہر کراچی کے ساتھ؟ تو قبضہ میئر صاحب آپ باز رہے ہیں ان حرکتوں سے. آپ کو تو انشاءاللہ جب قومی اور صوبائی میں جماعت اسلامی جیتے گی تو آپ کی قبضہ میئرشپ بھی جائے گی انشاءاللہ. کراچی کا یہ مینڈیٹ, اس کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے, گیو اپ نہیں کیا, ان کے ہاتھوں سے چھیننا ہے انشاءاللہ, اور چھینیں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے, اس صورتحال میں عوام کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ میں بہت سندھ کے عوام کے لیے اور بالخصوص شہر کراچی کے عوام کے لیے
ترازو کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ ادھر ادھر جانے کے ابھی بھی دیکھیں, آپ ایک آزاد امیدوار کو مزید خرید لیا, اب یہیں کراچی سے ہی. تو یہ آزاد امیدوار جس نام پر لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں, عمران خان کے نام پر, میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں ظاہر جماعت اسلامی نے اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی ہے, لیکن ان حالات میں ان سب لوگوں کے لیے بھی اگر کوئی آگے بڑھنے کا موقع موجود ہے, اپنے شہر کو, اپنے ملک کو, اپنی نسل کو بچانے کا, تو ترازو ہے. ہم لڑیں گے سب کا مقدمہ انشاءاللہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. جس کو لیول پلینگ فیلڈ انتخاب میں نہیں مل رہی, ہم نے آواز اٹھائی ہے اور اٹھائیں گے. اور وقت یکساں نہیں رہتا, چیزیں بدل جاتی ہیں. آج کے معتوب کل کے محبوب بن جاتے ہیں, اور آج کے محبوب کل جیلوں میں ہوتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن جب جینون طریقے سے جینون پارٹیاں جو نہ جھکنے والی اور نہ بکنے والی, ایک آدمی پہ نہ چلیں, پوری ٹیم کام کرے, جب وہ کھڑی ہوں گی تو انشاءاللہ نہ جھکیں گے, نہ بکیں گے, نہ دبیں گے. اور ہمارا کسی سے کوئی تصادم بھی نہیں ہے. ہم نہ کسی ادارے سے, نہ فوج سے, نہ ایجنسیوں سے لڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں. جماعت اسلامی ہی ورکنگ ریلیشن شپ سب سے قائم کر سکتی ہے. جماعت اسلامی ہی پارٹیوں کے درمیان اگر بہت بڑے مسئلے ہیں تو ان میں ہم آہنگی پیدا کر سکتی ہے. جماعت اسلامی ہی ایمانداری اور دیانتداری کو کلچر بنا سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ سراج الحق ایماندار ہوں لیکن پوری ٹیم بے ایمان ہو. سراج الحق کی پوری ٹیم ایماندار ہے الحمدللہ. فرشتے نہیں ہیں, لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایماندار اور باصلاحیت جماعت اسلامی ہے. پورے پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ لوگ ترازو کے اوپر آ جائیں. تو انشاءاللہ بہت پیش رفت ہو جائے گی. اس پورے ملک کو جمہوری نظام بھی ملے گا. وہ پارٹیاں جو خود اپنے اندر جمہوری نہیں ہیں, جو وصیت اور وراثت پہ چلتی ہیں, خاندان اور وڈیروں, جاگیرداروں اور چودھریوں پہ چلتی ہیں, وہ پارٹیاں کیا جمہوریت لائیں گی؟ وہ لوکل باڈیز کے الیکشن تک تو کراتی نہیں. تو جماعت اسلامی جمہوری جماعت بھی ہے, آنیسٹ جماعت بھی ہے, ٹیم ورک بھی ہے, باصلاحیت بھی ہے, اور جہاں جہاں موقع ملا ہے وہاں صلاحیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی ہے. جب کوئی حکومت اور اختیار نہیں ہے تب بھی خدمت کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے ناز آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائگنوسٹک سینٹر کا افتتاح کیا ہے. 5 گنا کم قیمت میں, یعنی کہنا چاہیے کہ 20% قیمت میں ایم آر آئی, سی ٹی, الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے, کلر ڈوپلر اور اسی طرح میموگرافی, یہ سب ہوگا. مڈل کلاس اور غریبوں کے لیے یہ سارا نظام ہے. ہاسپٹل چلا رہے ہیں, یوٹیلیٹی کمیونٹی سروسز, ہیلتھ سروسز, ایجوکیشن, بنو قابل پروگرام. اورنگی ٹاؤن میں آپ نے دیکھا ہزاروں بچے تھے, انہوں نے ٹیسٹ دیا, آپ سب کے انٹرویو شروع ہو گئے. سب پڑھیں گے, انتخاب آئے گا اور چلا جائے گا.